اب وسیلہ تلاش کرنے کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈو, اس تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جہاد کرو, امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے, تقوی اختیار کرنے کے لیے بول رہے. یہاں تو تقوی بھی اختیار ہو گیا اس کو, ایمان اور تقوی کے بعد وسیلہ بول رہے ہیں. اور جس نے ایمان ہی نہیں لایا کوئی جیسا لانے کا حق ہے, جس نے تقوی حاصل نہیں کیا اس کو کتنے وسیلے کی ضرورت ہے. ایمان والے کو, تقوی والے کو کہہ رہے ہیں وسیلہ تلاش کر. کہاں کہہ کا وسیلہ تلاش کرنا ہے؟ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر اور اس میں جہاد کر, یعنی کوشش کر. جب تجھے وسیلہ مل جائے اب اس میں کوشش کر تاکہ تو کامیاب ہو جائے. تو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ خود دے. سورہ مائدہ آیت نمبر 35. وہ وسیلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہی وہ وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کا ٹائم رکھ لیا, نماز 5-10 میں پڑھ لی آپ نے, آپ کا ہو گیا. آپ کو نماز کی حالت میں رہنا نہیں ہے دن بھر. پھر تھوڑا سا وقفہ آیا, ظہر کی نماز پڑھی, پھر ظہر کے بعد پھر عصر کی پڑھی. اس طرح سے آپ کا. مگر دین میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ چاہیے. آپ جانو مانو نہیں مانو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر چاہیے آپ کو. جو ہمیشہ چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی الوہیت چاہیے, اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چاہیے, اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. دین چاہیے, دین یعنی اللہ کی مرضی. یہ اللہ کی مرضی میں چل رہی ہے, اللہ کی مرضی ہو رہی ہے, اللہ کی مرضی ہمیشہ چلتی ہے, اللہ کی مرضی ہمیشہ ہوتی ہے. ہم نظر نہیں کر رہے. اللہ کا منشا کیا ہے؟ صبح ہونا, شام ہونا, سورج نکل رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ہو رہی ہے. اللہ کی مرضی موسم چینج کرنا ہے, موسم چینج ہو رہے ہیں. اللہ کی مرضی ہے آسمان نیچے نہیں گرنا, نیچے نہیں گرتا. اللہ کی مرضی ہے زمین اناج اگانا ہے, اناج اگا رہی ہے. اللہ کی مرضی ہے ان کو جو ہے نا خون بن رہا ہے, ان کے اندر جو ہے نا وٹامنز بن رہے ہیں, جو بھی انسان کے اندر بن رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. مگر انسان کو کچھ اللہ کی مرضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے. بس انسان کو جو اللہ نے حکم دیا وہ نہیں ہو رہا ہے. باقی تمام جو اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. کہاں اللہ کی مرضی رکی ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم دیکھیں, ہمیں اللہ کی ربوبیت چاہیے. ہم دیکھو نہیں دیکھو, جانو نہیں جانو, وہ اللہ کی ربوبیت مل رہی ہے. اگر ہم دیکھے اور کہے مولا تیری الوہیت سے زندہ ہوں تو یہ ایمان والا ہو گیا. جو دیکھ کے ایمان لا جائے ایمان والا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمیشہ چاہیے. آپ دیکھو نہیں دیکھو, جانو نہیں جانو, آپ کا پرابلم ہے. مگر جو دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وسیلے سے میں پڑھ رہا ہوں وہ ایمان والا ہو گیا. اللہ کی مرضی تو ہمیشہ چل رہی ہے. جو دیکھ لیا اللہ کی مرضی کیا ہے وہ ایمان والا. تو دو قسم کے وسیلے ہو گئے, ایک جو ہے نا عارضی طور پہ, ایک ہمیشہ. تو ہمیں دیکھنا ہے وسیلہ کیا ہے. تو سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے جو ہمیں مقصد حیات کو پورا کرنے والا ہے؟ وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین. اور وسیلہ تلاش کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے قرآن میں, سورہ مائدہ آیت نمبر 35. تفسیر روح البیان میں ایک حکایت بتا دیں. حکایت کیا ہے؟ ایک پہلوان تھا, اس کو 360 دو پیچ آتے تھے. تفسیر روح البیان میں آیا 360 دو پیچ آتے تھے اس کو, اور وہ اپنے دو پیچ سے لڑتا تھا, اور وہ دو پیچ ہر فائٹ میں الگ الگ استعمال کرتا تھا. تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا اس کو. ہر فائٹ میں الگ دو پیچ استعمال کرتا. اس کو کتنے دو پیچ آتے تھے؟ 360. اسے کسی نے نہیں ہرایا. مگر ایک ینگ بچہ اس کے پاس آیا تو اس کو پسند کرنے لگا, تو اپنے دو پیج اس کو سکھایا, کیونکہ میں مر جاؤں گا ایک دن تو میں لے کے جا کے کیا کرنا, کسی کو سکھانا چاہیے. تو اس نے اپنے ایک شاگرد کو تیار کیا. اس کو کتنے بتایا؟ 359 بتایا. کتنے بتایا اس کو؟ 359. 360 تھے نا, 360 آتے تھے اس کو دو پیج, اس کو 359 بتایا. اب ان دیکھا استاد اتنے دو پیج بتا دی میرے کو. ان بولا اب استاد تو مجھے پورا بتا دیا, اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں, جتنا تھا میں لے لیا. بول کے سن, ان کے پاس جو بھی تھا میں لے لیا, اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب میں جوان ہوں اور یہ بوڑھا ہو گیا. میں جوان ہوا, جوان ہے وہ بوڑھا ہو گیا استاد. اب ان جو ہے نا اپنے وہ دو پیج سے لڑنے لگا, اس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی.
اب ان بادشاہ کے پاس جا کے بولا کہ میں جو ہے نا سب سے بڑا پہلوان. تو بادشاہ جو ہے نا اس کے استاد کی قدر کرتا تھا. میں نے بولا تو سب سے بڑا پہلوان کیسا ہو سکتا؟ تیرے استاد تو محترم ابھی ہے نا. انہوں نے بولا ان کو کچھ بھی نہیں آتا, انہوں بوڑھے ہو گئے, ان کو جو آتا ہے میرے کو آتا, اور میں جوان ہوں, طاقت میں ان سے زیادہ ہوں, تو میں سب سے بڑا, ان سے بھی بڑا پہلوان ہوں. بادشاہ نے بولا تیرا مقابلہ کرا لیں گے, باتوں سے تو نہیں ہوتا نا, مقابلہ کر لیں گے. اگر تو تیرے استاد کو پچھاڑ دینا تو میں مانوں گا تو بڑا پہلوان. بادشاہ کو بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ اس طرح کی جو ہے نا اس نے بات کی, فائٹ رکھی گئی. اب استاد آئے, استاد نے وہ ایک جو دعوت پیش تھا نا وہ استعمال کیا, اس کو ایسا اچھالا انہوں نے, اچھال کے اس کو ایسا پٹکا, ایک ہی وار میں استاد نے فائٹ جیت لی. اس نے بولا وہ استاد تو ایک بہت چھپا لیے تھے. استاد نے کہا کہ وہ ایک دور جو ہے نا میں نے تیرے لیے چھپا کے رکھا, جس دن تو بغاوت کرے گا اس دن استعمال کرنے کے لیے رکھا. اب تفسیر روح البیان میں حضرت فرماتے ہیں کہ جو پیر ہوتا ہے, پیر کامل ہوتا ہے, اس سے آگے ان کا مرید نکل ہی نہیں سکتا. اگر کوئی مرید یہ سمجھے کہ میں اپنے پیر سے آگے نکل گیا تو وہ داؤ کھائے گا, اور جو عزت اس نے کمائی ہے نا وہ گوا دے گا. جو مرتبہ حاصل کیا ہے, عزت مانے جو مرتبہ حاصل کیا دین میں, وہ مرتبہ کھو دے گا. تو کوئی بھی مرید اپنے پیر سے آگے نہیں نکل سکتا. کیوں نہیں نکل سکتا؟ ان جو عمل کر رہا ہے اس کے بتائے ہوئے نقشے قدم پہ کر رہا ہے, تو ان جو عمل کرے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہے گے. ان آگے بھی نکل جا رہے ہیں تو ان آگے نہیں نکل سکتا. ان جتنا آگے نکلے گا اس کے پیر کے مقام اتنے بڑے ہوتے رہیں گے. تو ان کبھی آگے نکل نہیں سکتا, الٹا لٹک گیا تو بھی نہیں نکل سکتا. تو کوئی یہ مثال لے کے سمجھا رہے ہیں کہ کوئی یہ شخص اپنے پیر کو اپنے سے کم نہ سمجھے. جس دن یہ سمجھا وہ اس کے لعنتی ہونے کا دن شروع ہو گیا. اس کو جس سے سیکھا اس کو جو ہے نا سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میرے سے کم ہے, میں اس کے آگے نکل گیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.